अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कोई बातचीत की है, वो भी आपको बताते हैं। और साथ साथ मोहतरम औरिया मकबूल जान साहब के साथ एक बड़ी ज़्यादती की जा रही है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ है ये खौफनाक है जी, ये अलार्मिंग है। 28 से 30 इंडियन टूरिस्ट जो सयाह थे उन्हें मारा गया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर ये खौफनाक अंदोनाक वाक़या पेश आया है। और ये बात ध्यान में रखें कि दहशत गर्दों की कोई बॉर्डर नहीं होती, दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूरोप हो, कोई भी जगह हो, पूरी दुनिया में रोई जमीन पर कहीं पर भी अगर कोई दहशतगर्द अटैक कर रहा है या हमला कर रहा है तो वो इंसानियत का दुश्मन है, वो इंसानियत के खून का प्यासा है, वो दरिंदा है, वो बदमाश है और उसे हर सतह पर कंडम किया जाना चाहिए, उसका हाथ रोकना चाहिए और ये जरूरी है। पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पर भी हो, ये रोकना चाहिए। तो कि इंडियन मीडिया बिल्कुल भावला हो गया, पागल हो गया और बिल्कुल एक ऐसी गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है कि जैसे वो मीडिया नहीं बातचीत कर रहा बल्कि उन दहशतगर्दों के सौलतकार हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडियन मीडिया इटसेल्फ उन दहशतगर्दों से बड़ा दहशतगर्द है। जिस तरह की गुफ्तगू और बातचीत वो कर रहा है, जिस तरह से मुंह से वो झाग निकाल रहा है, जिस तरह का एक रेटोरिक वो एक वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, एक बयानिया बना रहा है, एक नैरेटिव, एक फॉल्स घटिया किस्म का जाली नैरेटिव बना रहा है, अपने लोगों की और जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। बल्कि मेरे ख्याल में एक आधे पायलट को और इंडियन मीडिया लाफे लगवाना चाह रहा है, एक आधे को और मुच्छड़ को यहां पर हमें चाय पिलानी पड़ेगी, ऐसा माहौल इंडियन मीडिया बना रहा है। ये बड़ा अफसोसनाक है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। अब बहरहाल अब एक तो इसको कंडेम करना किया भी जा रहा है और मजीद करना चाहिए। पाकिस्तान भी इसे कंडेम कर रहा है, पूरी दुनिया इसे कंडेम कर रही है, ये कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर कुछ एक लूप होल्स हैं जो कि अब खुलकर नजर आ रहे हैं। एक तो ये मैसिव इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर है, वहां की जो खुफिया इदारे हैं या जो रौश और दुनिया भर में सिखों को मरवाती है, ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा मैसिव फेलियर है। दूसरे, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का ये एक्सट्रीम फेलियर है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो गई है और उनका जो असल जो एक दुनिया के सामने वो एक इमेज बनाकर पेश कर रही थी, जनाब आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद कि कश्मीर के अंदर नॉर्मल सी है, हालात बिल्कुल ठीक हैं, वहां पर जनाब बीन बजाए जा रहे हैं, वहां पर बिल्कुल हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर हालात शदीद खराब है और ये उसकी एक मिसाल है। फिर ये वाकया एक ऐसे टाइम पर हुआ है जब अमेरिकन नायब सदर इंडिया के अंदर मौजूद है और ये मोस्ट सेलिब्रेट किया जाने वाला टूर है, पता नहीं 1.5 खरब से ज्यादा के जो मुआहदे हैं वो के साइन हो रहे हैं, फिर एक पूरा माहौल इंडिया के अंदर बना हुआ। तो ऐसे टाइम में जब भी इतना बड़ा एक डिप्लोमेटिक एक टूर होता है, ये एंगेजमेंट होती है, तो फिर ऐसे टाइम में ऐसी जगहों की पहलगाम हो गया या मुख्तलिफ और जगह वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। ये हाई सिक्योरिटी जोन्स हैं, यहां की सिक्योरिटी डबल या ट्रिपल कर दी जाती है। तो यहां पर इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ, ये महसूस किया जा रहा है या बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और जब भी नरेंद्र मोदी की जो अपनी पॉपुलैरिटी है वो नीचे आती है, ये इस तरह का ड्रामा लेचाकर अपने लोगों को मरवाकर वहां पर एक लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश करते हैं। पुलवामा अटैक वो भी एक लेजिटिमेसी थी जो कि नरेंद्र मोदी हासिल करना चाह रहे थे। बालाकोट स्ट्राइक वाला जो एक उन्होंने एक जाली बयानिया घड़ा था और उसके बाद अपने एक पायलट को इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मरवाया था। अब दूसरी खबर ये भी है कि 17 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने असल में श्रीनगर में जाना था, लेकिन वहां के जो इंटेलिजेंस है उन्होंने मोदी साहब को यह बताया कि वहां पर हमला हो सकता है, वहां पर स्ट्राइक हो सकती है, वहां पर आपके ऊपर हमला हो सकता है। लिहाजा मोदी ने अपना जो टूर था श्रीनगर का 17 अप्रैल को वो मोदी ने कैंसिल किया। यानी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया वहां पर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सिक्योरिटी नहीं दी गई। वहां यहां पर हालात यानी उस तरह का हाई सिक्योरिटी जोन उस जगह को नहीं बनाया गया एक ऐसे टाइम में जब टूरिस्ट का फ्लो वहां पर मैसिव है और वहां पर ज़ाहिर है कुछ उनकी जनाब मुकद्दस जगह भी हैं और वहां पर भी आने वाले दिनों में मिलियंस लोगों ने इकट्ठे होना है, तो वो हाईली सेंसिटिव जगह थी जहां पर पहलगाम के अंदर ये सारा नाखुशगवार वाकया पेश आया है। फिर नाज़रीन कुछ और मजीद खबरें जो कि इसमें खुलकर सामने आ रही हैं कि एक खातून को और उसके एक स्टेटमेंट को इंडियन मीडिया एक इमोशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो ये कह रही है कि जब उन्होंने मेरे मियां को मार दिया, मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी मार दें, तो उस दहशतगर्द ने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाकर मोदी को बता दो। अब ये मुकम्मल तौर पर एक बयानिया है, मुकम्मल तौर पर एक माहौल है जो बना रहे हैं, एक इमोशनल साइड इसकी इंडियन मीडिया शो करवा रहा है ताकि मजीद जंग का एक माहौल बनाया जाए। अंदाजा लगा लें कि जो वीडियोस वहां से आई हैं वो खौफनाक है, यानी वो दिल छल नहीं हो जाता है। देखें कोई भी हो नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो ये, लेकिन वहां पर तड़ 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 की आवाजें आ रही हैं, वहां पर फायरिंग खुल गई है, वहां पर मार धाड़ जारी है, लेकिन वो खातून ये कह रही है कि ना वो नहीं वो दहशतगर्द ने मुझे असल में ये कहा कि वो जाकर ना तुम मोदी को मेरा पैगाम दे देना, जैसे वो चिट्ठी दे रहा था कि आप चिट्ठी लेकर मोदी की तरफ जाएं। को खुदा का खौफ करें, को खुदा का खौफ करें। यही चूरन आप लोग वहां पर मीडिया को बेच कर और लोगों को बेच कर इस तरह की ज़हनियत उन्होंने बनाई हुई है। ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। अब इंडियन मीडिया सिर्फ यहां तक बात नहीं आ रहा बल्कि मजीद इसके ऊपर बातचीत कर रहा है और इस पर जो
پاکستان کا ریسپانس ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, جو یہ انڈیا ٹوڈے رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا از پریپیئرنگ ٹو ٹیک بگ ڈپلومیٹک ایکشنز اگینسٹ پاکستان. انڈیا میں کینسل انڈس واٹر ٹریٹی, انڈیا میں کٹ آل ڈپلومیٹک ٹائز ود پاکستان, انڈیا میں شٹ ڈاؤن اٹس ہائی کمیشن ان اسلام آباد. تو یہ کہنا کہ یہ ڈپلومیٹک آپشنز ہیں جو کہ ہم لے سکتے ہیں. پھر دوسری طرف یہ شاشک جوشی نامی کوئی جرنلسٹ ہے ان کا, یہ باقاعدہ سے آ کے ٹویٹ کر رہا ہے اور یہ لکھتا ہے کہ I think it is likely that we will see an Indian military strike on Pakistan in the coming weeks. اور اس نے باقاعدہ سے مئی کی تاریخ بھی دے دی ہے کہ مئی کے شروع میں نا اصل میں ہم سٹرائک کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں, اور ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ جناب it is very likely کہ ہم انڈین ملٹری یہاں پر سٹرائک کرے گی. یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے ماسی کا ویڑا ہے, یا یہ کوئی بندہ کوئی نیند اس کی پوری نہیں ہو رہی, خواب سے جاگا ہے کہ ہم جناب سٹرائک کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں یہی کوشش کی گئی تھی, عمران خان وزیر اعظم تھا اور آصف غفور صاحب کی سٹیٹمنٹ آج بھی انڈینز کے کانوں میں گونجتی ہے کہ وی ول سرپرائز یو, اور ہم نے تگڑا جواب دیا تھا. ہماری سوورینٹی سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کمپرومائز ہو سکے. لہذا یہ اس طرح کے جو خواب ہیں یا اس طرح کا جو ماحول یہ بنا رہے ہیں یہ الارمنگ ہے اور یہ خوفناک ہے, اور میرے خیال میں یہ کسی اور پائلٹ کو پھر لفیڑے نہیں بلکہ اس دفعہ جوتوں کا ہار ڈال کر اسے بھیجنا چاہیے, اسے خالی چائے پلا کر اس دفعہ نہ بھیجیں. یعنی ہم کب تک ایک سافٹ امیج شو کرواتے رہیں گے؟ وی شوڈ بہیو لائک اے ہارڈ اسٹیٹ ناؤ. ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کی طرح بہیو کرنا ہے, یہاں پر ہم نے پھینٹنا ہے. پھر ابھی جو خبریں آ رہی ہیں میں دیکھ رہا تھا, زاہد کشکوری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب جو پاکستان آرڈرز اٹس ایئر فورس ٹو شوٹ ڈاؤن اینی ان آتھورائزڈ انڈین ایئر کرافٹ ٹرائنگ ٹو انٹر اٹس اسپیس. کہ پاکستان نے باقاعدہ سے آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ ہمارے جو جنگی جہاز ہیں وہ ہائی الرٹ پر رہیں, اور اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کی انڈیا کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے تو فوری طور پر پٹکار مارو, اور پٹکار مار کر انہیں گراؤ. یعنی کسی بھی طرح کی چیز اس نے اگر پاکستانی جو سرزمین ہے, پاکستانی جو بارڈر ہے اس کے قریب بھی آئی تو پٹکار مارے, اور ٹھیک ٹھاک تگڑے مارے اس طرح. اور یہ ضروری بھی ہے. اب انڈین میڈیا جنرل عاصم منیر صاحب کے میں دیکھ رہا ہوں تو رات کو انڈین سارے نیوز چینل دیکھیں, وہ ان کی تصویر لگا کر اور جو انہوں نے اوورسیز کے ساتھ جو گفتگو کی ہے, اچھا اس کو اس تقریر کا ایک چھوٹا سا ٹوٹا اٹھا کر الگ ہی کو بیانیہ بنا رہے ہیں. اور جی دیکھیں جی عاصم منیر صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ کشمیر ہماری شہر آ گیا ہے, تو یہ اصل میں نا ہنٹ دے رہے تھے اس تقریر میں, جنرل عاصم منیر صاحب ہنٹ دے رہے تھے. دادا لگا لیں 7-8 لاکھ فوج آپ نے وہاں پر رکھی ہوئی ہے, آپ کے اندر سے نکل کر وہ آپ کو پھینٹ رہے ہیں. 2 تو اس کے اندر سکھ شامل ہیں جو کہ مارنے والے تھے. تو ایک بالکل ایک جعلی قسم کا بیانیہ, ایک وار مونگرنگ انڈیا کے اندر کی جا رہی ہے, اور ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. مودی صاحب جو کہ ٹور کینسل کر کے آ گئے, امت شاہ بھی وہاں پر پہنچ گئے, تو یہ سارے سر جوڑ کر مل رہے ہیں اور مودی کو ایک دفعہ پھر ایک لیجیٹیمیسی, ایک فالس فلیگ آپریشن کی یہ کوشش کریں گے. بٹ جو نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ جناب تگڑا انہیں جواب ملنا ہے. اب ناظرین دوسری طرف جو ہوا ہے, ہمارے کچھ ایک صحافی ہیں, ایک تو ایز فارورڈ ایز ریسیوڈ والی انہوں نے کہانی شروع کر دیا. خریدہ فاروقی صاحبہ, تمغہ امتیاز, عامر الیاس رانا, وقار ستی, ان سب نے ایک ہی جیسے ٹویٹ کیے ہیں, وی ول آلسو ریڈی ود اے سوئفٹ ریٹارٹ اینڈ دس ٹائم یو ول بی ٹیکن ڈاؤن آن دی فرسٹ اٹمپٹ ٹو اٹیک انشاءاللہ. اس دفعہ لالے تجھے پہلے اٹیک میں ہم تیری ناک نیچے رگڑوائیں گے اور تو نہیں بچے گا. تو یہ کلیئرلی پاکستان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, صورتحال ایسی نہ بنے. لیکن جو انڈین میڈیا کر رہا ہے, جس طریقے کا ماحول بنا رہا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں انڈیا کوئی ایک کوشش فالس فلیگ آپریشن کی کر سکتا ہے. ایسے ٹائم میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے یا نہیں, ہمارے لوگ کدھر کھڑے ہیں, ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ہماری جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے وہ کدھر ہے, ہمارے جو لیجیٹیمیٹ لیڈرز ہیں وہ کدھر ہیں, ہمارے جو انٹرنیشنل سٹیچر پر جو ڈپلومیٹک ٹائز کی ڈپلومیٹک معاملات کی ضرورت ہے وہ ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں. ایسے ٹائم میں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. عمران ریاض خان صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ہماری جو حکومت ہے وہ تو انلیجیٹیمیٹ ہے, لیکن ہماری اسٹیٹ, ہماری ریاست انلیجیٹیمیٹ نہیں ہے. لہذا ریاست کے اوپر یا ریاست کے انٹرسٹ یا ہماری سوورینٹی کے اوپر جناب کوئی کمپرومائز کسی بھی طرح کا نہیں ہوگا, اور ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ بات درست بھی ہے, ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جب یہ اس جیسے ایک سانپ جو سیلاب اٹھا رہا ہے اور ڈھسنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کر رہا ہے, جب بھی یہ کوشش کرے گا ہم سب یقینی طور پر پورا پاکستان ایک ساتھ ہو جائے گا, ایک ساتھ ہو جائے گا. اور یقین مانیے ماحول بدل جائے گا. اڈیالہ جیل سے جب کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گی اس بارے میں اور وہ تگڑی اسٹیٹمنٹ دے گا انڈیا کے حوالے سے, تو پھر ماحول آپ کو یکسر بدلتا ہوا نظر آئے گا. بہرحال پاکستانی ایئر فورس کے جو جہاز ہیں وہ اس وقت کی جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ ہوا میں. اب ناظرین اوریہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, اور انہوں نے بلکہ خود ٹویٹ بھی کیا ہے, اور یہ بڑی افسوسناک ہے. دیکھیں اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ایک پاکستان کے بزرگ ایک تھنک ٹینک ہے. اس عمر میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے دیٹس انپریسیڈنٹڈ. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرے اور میری بیوی کے تمام بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں, وہ دونوں اکاؤنٹس بھی جن میں میری اور میری بیوی کی پینشن آتی تھی. بینک والوں کو بھی اس کی وجہ معلوم نہیں ہے. نیچے انہوں نے ایک قرآنی آیت شیئر کی ہے اور اس میں لکھا گیا ہے
اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا، زبردست طاقت والا ہے۔ عوریہ مقبول جان صاحب کے بینک اکاؤنٹس بند کر کے، اگر ان کی بیگم کے بینک اکاؤنٹس بند کر ان کے پینشنز کے، یعنی اس عمر میں جا کر تو ہمیں اسٹیٹ کو، ریاست کو ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم ابھی تک اپنی وہی جو ہماری چلاکیاں ہیں۔ علیمہ خان صاحب آج بھی عدالت میں گئی ہیں، جج صاحب آج پھر بتایا جا رہا ہے پچھلے دروازے سے باہر چلے گئے۔ سو دس از ہاؤ ہم انٹرنلی معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اب میں رات کو انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، تمام تر میڈیا انڈین اس چیز کو ایکنالج کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں، پاکستان کے اندر لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں، جو انٹرنل ہماری سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ ناظرین، یہ مریم نواز خان صاحب ہیں، پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، عمران خان کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے جج نے دل کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہاں درد ہوتا ہے ہمیں ایسے فیصلے کرتے ہوئے، یعنی جج صاحب نے خود دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں درد ہوتا ہے ایسے فیصلے کرتے ہوئے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے 9 مئی مقدمات کی سماعت میں پنجاب حکومت عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے آئی تو عدالت نے درخواست اس بنیاد پر نپٹا دی کہ آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں۔ سماعت کے اختتام پر جب پنجاب حکومت کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے التوا لینے کی کوشش کی اور کہا کہ حکم نامے پر آمادگی دینے سے قبل ہدایت لینی ہے تو تینوں ججز ہنسے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ ہم چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، ایسے فیصلے کرتے ہوئے یہاں دل میں درد ہوتا ہے۔ 5 دن قبل ڈیتھ سیل میں 7 سال سے قید قتل کے ملزم کو بری کیا تھا۔ ذوالفقار نقوی صاحب، آپ نے کبھی ڈیتھ سیل دیکھا ہے؟ ذوالفقار نقوی نے کہا کہ رہا نہیں ہوں لیکن ڈیتھ سیل دیکھا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ڈیتھ سیل میں ایک دن بھی غیر قانونی نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔